السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں میں ہوں آپ کا دوست، میں ہوں آپ کا ہوسٹ شفیع اللہ، اور آپ دیکھ رہے ہیں پوڈ کاسٹ ود درانی۔ تو ناظرین، آج ہمارے ساتھ ایک ایسے گیسٹ موجود ہیں جن کو میں اگر ایسے کہوں کہ ان کا جو تعلق ہے اور ڈیزاسٹر مینجمنٹ اور میڈیسن کے ساتھ ہے تو میں غلط نہیں ہوں گا۔ آج ہمارے ساتھ ہیں عارف خٹک صاحب، جو ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر ہیں 1122 ریسکیو کے، اور آج انہی کے ساتھ ہم بات کریں گے اور ان کی زبانی سنیں گے کہ کوہاٹ میں ہنگامی صورتحال میں، ڈیزاسٹر مینجمنٹ میں اور مختلف صورتحال میں وہ کس طرح ڈیل کرتے ہیں، ان کی جو ناگہانی آفات میں ان کے جو تجربات ہوتے ہیں ان کے بارے میں ہم بات چیت کریں گے۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ اچھے؟ وعلیکم السلام شریف صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک، بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ تھینک یو سو مچ سر، آپ نے ہمیں ٹائم دیا، بڑی بات ہے سر۔ یو ویلکم۔ سر شروع کریں گے بالکل سٹارٹ سے۔ سر آپ کا تعلق کہاں سے ہے سر؟ جی میرا نام محمد عارف خٹک ہے۔ میں ایز اے سینئر ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر اپنے ڈیوٹی سر انجام دے رہا ہوں۔ اس وقت میری پوسٹنگ ڈسٹرکٹ کوہاٹ میں ہے۔ میں بلانگ کرتا ہوں ڈسٹرکٹ نوشہرہ سے۔ صحیح جی سر، ایجوکیشن آپ نے کہاں سے حاصل کیا؟ میں نے اپنی انیشیل سٹیج ایجوکیشن میں نے فضائیہ کالج، جس کو پہلے پی ایف کالج کہتے تھے، جی سر، آج کل اس کو فضائیہ کالج کہتے ہیں، وہاں سے میں نے اپنی ایجوکیشن حاصل کی۔ لیٹر آن پھر میں نے گریجویشن کی انگلش میں، اور اس کے بعد میں نے پشاور یونیورسٹی سے اپنا MBA کمپلیٹ کیا۔ صحیح سر، 1122 ریسکیو میں آنے سے پہلے جو آپ کی جرنی ہے اس کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا۔ سر آپ نے اسٹڈی کے بعد کہاں سے شروعات کی اپنی لائف کی؟ جی میں نے تقریباً اپنے 14 سے 15 سال میں نے اپنے ہاسپٹل انڈسٹری میں نے ٹائم گزارا، جس میں مختلف ہاسپٹل خیبر پختونخوا کے جو بڑے ہاسپٹل ہیں وہاں میں نے سرو کیا ایز اے کلینکل ایڈمنسٹریٹر۔ اس میں بیسیکلی میری جو اسپیشلائزیشن تھی، جو فیلڈ تھی، وہ آؤٹ پیشنٹ ڈپارٹمنٹ تھی، جس میں نارتھ ویسٹ جنرل ہاسپٹل ہو گیا، آپ کا شوکت خانم ہاسپٹل ہو گیا پشاور کا، انسٹیٹیوٹ آف کڈنی ڈیزیز حیدرآباد میڈیکل کمپلیکس ہو گیا، اور فائنلی اس کے بعد پھر میں نے ایز اے LRH میں، جس کو آپ RMO بھی کہتے ہیں اور ہیڈ آف آؤٹ پیشنٹ ڈپارٹمنٹ بھی کہتے ہیں، تو میں LRH میں تھا۔ اس کے بعد پھر میں نے ریسکیو 1122 سروسز جوائن کی اگست 2021 میں۔ 21 میں؟ جی صحیح۔ ابھی سر آپ جو کوہاٹ میں، پہلے تو آپ سر کوہاٹ 1122 جو ریسکیو ہے اس کے بارے میں ہسٹری بتا دیں کہ وہ کوہاٹ میں کب سے ان کا بلڈنگ ہے اور کب سے وہ آپریٹ کر رہے ہیں کوہاٹ میں سر؟ ٹھیک، ایسا ہے کہ آپ نے بڑا اچھا کویسچن پٹ کیا ہے۔ ریسکیو 1122 خیبر پختونخوا میں 2010 میں اس نے سٹارٹ لیا، اور مختلف اضلاع میں یہ کام کرتی رہی۔ پشاور سے سٹارٹ لیا، پھر مردان، DI خان، تو کوہاٹ میں ریسکیو 1122 نے 2018 سے اپنا کام سٹارٹ کیا ہے، اور آپ کو دیکھیں 2018 سے 25 تک یہ آپ کو 7-8 سال ہو چکے ہیں۔ ریسکیو 1122 ہائی الرٹ ہے۔ ہمارے 6 اسٹیشنز ہیں کوہاٹ میں، ہماری بلڈنگ ہے، جس طرح پولیس کے اسٹیشن ہوتے ہیں اور اس طرح ہمارے ریسکیو 1122 کے بھی اسٹیشن ہوتے ہیں۔ تو کوہاٹ میں ہر جگہ ہمارے اسٹیشن ہے، جہاں ایریا پہ ایمرجنسی آتی ہے وہاں پہ ہم رسپانس کرتے ہیں۔ صحیح سر، کوہاٹ میں میں نے بہت زیادہ سنا ہے کہ میں شروعاتی اسی سوال سے کروں گا۔ میں سر اکثر سنتا رہتا ہوں کوہاٹ میں یا اکثر کہیں بھی 1122 کے لیے فیک کالز بہت زیادہ آتی ہیں۔ میں شروعاتی اسی سوال سے کروں گا، فیک کالز کیوں آپ کو بہت زیادہ آتی؟ دیکھیں یہ تو اویئرنیس کی بات ہے، لوگوں کے شعور کی بات ہے۔ ابھی مطلب ہمارے ایکٹ میں یہ ہے، ایمرجنسی ریسکیو سروسز ایکٹ میں 2015 کا ایکٹ ہے، اس میں ہے کہ فیک کالز کے اوپر اگر کنٹینیوسلی فیک کالز آئیں تو اس کے اوپر ہمارا ایکٹ یہ ہمیں الاؤڈ کرتا ہے کہ ہم اس بندے کے اوپر FIR کریں اور اس پہ 50,000 روپیز کا ہم فائن لگا دیں، اور 6 منتھس کے لیے وہ اس کی کہیں سے رہائی وغیرہ نہیں ہو سکتی۔ تو FIRs بھی لوگوں کی پوری ہوئی ہیں، کمپلینٹ بھی کی ہیں، ان کو تھرو ڈپارٹمنٹ ہم نے اریسٹ بھی کیا ہے، لیکن پھر بھی لوگ کہتے ہیں چھوٹے بچے ہو گئے، خواتین ہو گئیں، تو ویسی ریسکیو 1122 کو تنگ کرتے ہیں، تو اس وجہ سے کیا ہوتا ہے، میجر ایمرجنسی ہماری ہو جاتی ہے مس۔ تو یہ بیسیکلی شعور کی بات ہے۔ ہمارا ٹریننگ ونگ، ہمارے فیس بک، ہماری ٹک ٹاکس، ہمارا ہیڈ کوارٹر، ہم لوگوں کو اویئرنیس جو سیشن بھی دیتے ہیں، بہت لوگ کہتے ہیں مطلب اس میں کم ہوئی ہیں لیکن ختم نہیں ہوئی۔ صحیح جی سر، مین ٹاپک پہ میں آنا چاہوں گا۔ کوہاٹ میں جو ہے سر، میں نے سنا ہے لوگوں سے مجھے یہ فیڈ بیک ملا، جب میں آپ کا انٹرویو کرنے کے لیے یا پوڈ کاسٹ کرنے کے لیے میں تیاری کر رہا تھا، تو لوگوں کی طرف سے مجھے یہ فیڈ بیک ملا کہ 1122 کو جب بھی کال کرو ایمرجنسی کی صورت میں تو وہی کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ پیٹرول کا ایشو ہے، ہمارے ساتھ گاڑیوں کا ایشو ہے۔ دیکھیں میں نے اس بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، آپ نے یہ کویسچن آنسر ہوں گے، لیکن میں آپ کو بتا دینا چاہوں کہ مجھے 6 منتھس ہو گئے یہاں آئے ہوئے کوہاٹ میں۔ مجھے کوئی کال، کوئی کمپلینٹ دکھا دیں، بعض اوقات ایسا ہوگا، لیکن یہاں میرے ایریا میں جس ڈسٹرکٹ میں ڈپیوٹ ہوتا ہوں، میں شانگلہ میں ڈپیوٹ ہوں، میں ملاکنڈ میں ڈپیوٹ ہوں، میں نے اس سے پہلے 2.5 سال ایبٹ آباد میں گزارے، وہاں میں ڈپیوٹ ہوں، تو الحمدللہ ایسا کوئی واقعہ آج تک بھی نہ کسی نے کوئی کمپلینٹ کی ہے۔ ہیلتھ کی آپ بات کریں گے کہ ہیلتھ کی ایمبولینس کی ہوگا، تو ہیلتھ کی ایمبولینسز ہمیں ابھی ہینڈ اوور ہوئی ہیں،
یہ کوئی 2.5 سال ہو گئے ہمیں ہینڈ اوور ہوئی ہیں. اس سے پہلے اگر ہیلتھ کی ایمبولینسز کے ساتھ ہو, لیکن وہ ابھی ہمارے انڈر ہے, تو ایسا کوئی واقعہ میرے اس میں نہیں گزرا کسی نے کہا کہ یا ڈرائیور نہیں ہے یا پیٹرول. میں آپ کو بات بتانا چاہوں, ریسکیو 1122 میں نہ کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, نہ کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. کیسے؟ مطلب میرے پاس پیٹرول نہیں ہے, میرا کام ہے ارینج کرنا, ڈرائیور نہیں ہے, میرا کام ارینج کرنا ہے. 7 منٹ میں اگر میرا دل اچھا ہو, میرے سٹاف کا دل برا ہو, گرمی ہو, سردی ہو, روڈ بلاک ہو, نہیں, 7 منٹ میں میرے بندے نے آپ کے پاس رسپانس کر کے پہنچنا ہے. اکثر میں فیس بک ٹک ٹاک پہ دیکھتا رہتا ہوں, لوگوں کی ہم خدمت کرتے ہیں نا جی, تو کہتے ہیں یہ واحد ایمبولینس سروسز ہے, یہ واحد وہیکل ہے جو اپنے رشتہ دار اپنے خاندان سے پہلے پہنچتی ہے, پہنچ جاتی ہے. بالکل. تو بینگ اے آفسر, ریسکیو 1122 میں افسر جوان کا کوئی کانسیپٹ ہے ہی نہیں. آپ فون کریں گے, آپ کے پاس 7 منٹ میں ایمبولینس یہاں پہنچے گی. 1 منٹ 2 منٹ لیٹ ہو گیا, آپ نے بخش دیا, اوکے, لیکن یہ 7 منٹ یہ ایوریج رسپانس ٹائم. اور پیٹرول پرووائڈ کرنا یہ ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر کی اور ہیڈ کوارٹر 1122 کی ذمہ داری ہے, کوئی کمی نہیں ہے. سر آپ کو کچھ کمی وغیرہ ہے ایمبولینسز کی, اسٹاف کی کچھ کمی ہے اس میں؟ دیکھیں, جس طرح آپ کو پتا ہے کہ جس طرح واقعات حادثات بڑھ رہے ہیں روز بنیا کی, جس طرح بھی کمگول شریف کا عرس آیا, جی سر, اس سے 1 دن پہلے آپ یقین جانیں 18 RTAs ہوئی کوہاٹ مین میں, کوہاٹ سٹی میں 18 RTAs. یہ بہت بڑی وہ ہے ریشو ہے. روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ روز پروز ہو رہے ہیں, فائر ایمرجنسیز روز پروز ہو رہی ہیں, بلڈنگ کولیپس کے کیسز آ رہے ہیں, ریفل کے کیسز آ رہے ہیں. تو ہمارے پاس الحمدللہ بھی وی آر فائن, ہمارے پاس ریسورسز بھی ہیں, ہم ویل بھی کر رہے ہیں, مینج بھی کر رہے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنی اپگریڈیشن کی طرف بھی جا رہے ہیں, ایکسپینشن ہم کر رہے ہیں. تو جب ایکسپینشن ہوگی تو سٹاف اور ریسورسز آلریڈی کمپلیٹ جائیں گے. فی الحال 2-2.5 سال تک کے لیے یہ ریسورسز, یہ سٹاف, دس از انف فار ڈسٹرکٹ کوہاٹ. ابھی سر میں ایک سوال پوچھتا ہوں آپ سے نا, وہ میں لنک کروں گا دوسرے سوال سے. جب میرا پہلا سوال ہوگا وہ میں اپنا بیس بنا رہا ہوں گا دوسرے سوال کو پوچھتا ہوں. جی جی, ہمارے کوہاٹ میں ایک حادثہ ہوا تھا, کوہاٹ تانا ڈیم کا, آپ تھے اس ٹائم پر سر؟ پچھلے سال کی بات. جی سر بالکل. نہیں, میں اس وقت ایبٹ آباد میں تھا. اوکے. تو سر میں جو میری نالج میں بات آئی ہے, جو میں نے اپنی ریسرچ کی ہے, اس ٹائم ہمارے ساتھ ساتھ تیراکی جو سوئمرز ہوتے ہیں ہمارے پاس, ڈروننگ ٹیم. جی سر, ڈروننگ ٹیم بہت کم تھی ہمارے پاس سر. باہر سے پشاور سے ٹیم آئی گئی تھی جس میں بہت ٹائم لگ گیا تھا. بہت سارے بچے تھے, میرے خیال سے کوئی 40-50 بچے تھے, اس سے بھی زیادہ تھے, آپ کو ایگزیکٹ فگر پتا ہوگا. جی 50 تھے سر. تو سر ان میں بہت زیادہ جو اموات ہوئی ہے وہ اس لیے بھی ہوئی ہے کہ ہمارے پاس آن دا اسپاٹ ٹیم نہیں ہوتی. اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں, جب حکومت ایک پروگرام پلان کرتی ہے, ایک ہائرنگ کا پروسیس پلان کرتی ہے, وہ ایریا وائز پلان کرتی ہے, ڈسٹرکٹ وائز پلان کرتی ہے, اپنا ایک زون 1 سے لے کے زون 7 تک اس میں ہائرنگ ہوتی ہے. جب میں یہاں کوہاٹ میں نے یہاں پہ سٹافنگ کی, چیک کیا, اپنی ریکروٹمنٹ چیک کی, تو کوہاٹ کی ہائرنگ ابھی تک نہیں ہوئی. اوکے, کوہاٹ کی ہائرنگ ابھی آگے ہوگی, فیبرری مارچ میں اس کی ہائرنگ ہوگی. کوہاٹ کی ہائرنگ یہ مختلف جو ایریا ڈسٹرکٹس ہیں یہاں سے کلوز کر کے, کیونکہ ہم نے ایمرجنسی سروسز تو سٹارٹ کرنی ہے جی, تو ہم نے مختلف ایریا سے سٹاف کلوز کر کے یہاں پہ ایک اسٹیشن بنایا اور یہاں سے ہم نے سٹارٹ کیا. تو کوہاٹ کی اپنی ٹیم ہائرنگ ابھی تک ان کے سٹاف کوہاٹ کے لیول کے ہائر نہیں ہوئے. تو یہ مختلف, تو آپ نے کہا, اور جس طرح ایمرجنسی کا رسپانس ہے, اب یہاں کوئی میجر ایمرجنسی آئے تو میں جو کنیکٹڈ ایریا ڈسٹرکٹس ہیں, ہنگو ہو گیا, کرک ہو گیا, پشاور ہو گیا, یہاں سے سپورٹ مجھے ہر حال میں ملتی رہتی ہے, سپورٹ مجھے ریکوائرڈ ہوتی ہے. ابھی بھی یہاں پہ الحمدللہ واٹر ریسکیو وین ہے, میرے سٹاف ہیں ٹیکنیکل جو واٹر ریسکیو وین پہ پروفیشنلی ٹرینڈ ہے, دے آر سوئمرز, وہ ہیں. ایکوپمنٹ پوری ہے؟ یس, بالکل پوری, بالکل پوری. ٹھیک ہے, بالکل پوری. سر آپ کی عام جو سٹاف ہوتا ہے, ایک عام آپ کے ساتھ جو 1122 ریسکیو کا گارڈ ہوتا ہے یا جو ایمرجنسی ڈیزاسٹر پہ جاتا ہے, اس کی عموماً سر سیلری کتنی ہوتی ہے آپ کی؟ دیکھیے, یہ اپنی جو اسکیل ہے اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اوکے, رینک جو ہوتا ہے اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اب آپ ایک کلاس 4 ہے, اب اس کو تو آپ ایک افسر کا لیول نہیں دے سکتے جی, یا ایک فار ایگزامپل ایک سیکورٹی گارڈ ہے, اس کو ہمارا ایک ایمرجنسی میڈیکل اسسٹنٹ اور ٹیکنیشین ہوتا ہے, اس کو تو اس کی وہ تو 11 اسکیل کا افسر ہے نا جی. یہ آپ کا کلاس 4 کا لیول, تو اس کے تقریباً تو ہر ایک اسکیل کے جو سرکار میں جابس جس اسکیل پر ہے, جو ان کی فائنینشیل وہ ہیں سیلریز ہیں, اسی کے مطابق ہی یہ سب کچھ ہوتا ہے. جو سرکار کا ریٹ ہے وہ ادھر ہی فکس ہے. سرکار سے مجھے یاد ہے سر, جوائننگ کا کیا پروسیس ہوتا ہے آپ کا؟ وہی جو NTS وغیرہ یا ایٹا وغیرہ ہوتا ہے, اسی کے ذریعے آپ کی سر ہائرنگ ہوتی ہے؟ لیکن بڑا ایک اسپیشلائزڈ ایک میرٹ اور ایک بڑا ایک ڈسپلن کرائٹیریا ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے کہ آپ اخبار میں ایڈ آتا ہے جی, آپ اس کے مطابق اپنے جو آپ نے ایجوکیشن کی ہے اس کے مطابق آپ اپلائی کرتے ہیں.
جب آپ اپلائی کرتے ہیں پھر آپ کا انیشیل بیس پہ چاہے فیمیل ہو یا میل ہو. پریورٹی کیا سبجیکٹ ہوتے ہیں آپ کی فیلڈ میں آنے کے لیے؟ ٹیکنیکل پریورٹیز بھی ہوتی ہیں کہ کسی نے ہیلتھ میں ڈپلوما, سرجیکل ڈپلوما, بی ایس کیا ہو, ریڈیولوجی کیا ہو, فائر میں جس نے میکینیکل ڈپلوما کیا ہو, پھر ایم ٹی او جس کو مینٹیننس ٹرانسپورٹ افسر کہتے ہیں اس کا اپنا ڈپلوما ہوتا ہے. کمپیوٹر آپریٹرز کے لیے ڈی آئی ٹی امپورٹنٹ ہوتا ہے. سیکورٹی گارڈ کے لیے اپنا ایک ڈپلوما ریکوائرڈ ہوتا ہے. پلس ایف آر جو ہوتے ہیں, جو فائر کا سٹاف ہوتا ہے, جو ڈیزاسٹر کا سٹاف ہوتا ہے, ہر ایک اپنا ڈپلوما. جو افسر ہے آپ کو 17 اینڈ ابو جانے تو اس کے لیے آپ کو کسی بھی سبجیکٹ میں ماسٹرز یا بیچلرز آنرز کی وہ ڈگری ریکوائرڈ ہے. صحیح. لیکن اس میں بھی یہ کہ فیمیل میل کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. آپ کو ایٹا کے ایگزام کے تھرو آپ کو جو فزیکل ٹیسٹ ہے مائل وہ کلیئر کرنا ہوتا ہے. اس کے بعد جن کا وہ کلیئر ہوتا ہے اس کے بعد وہی لوگ اپنا ایٹا کا جو ریٹن ٹیسٹ کلیئر کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ فائنل انٹرویو میں سلیکٹ ہوتے ہیں. انٹرویو کے بعد ایک لاسٹ میرٹ لسٹ لگتی ہے. جب وہ میرٹ لسٹ میں بندے کا نام آ جاتا ہے, اس شخص کا, اس خاتون کا نام آ جاتا ہے, تو دے آر ایلیجیبل فار ریسکیو 1122 سروسز اکیڈمی لاہور میں. تو یہ نہیں کہ آپ کی سلیکشن ہو گئی بات ختم. نہیں, لاہور میں آپ نے 6 منتھس کا ٹائم پیریڈ گزارنا ہے, 4 ونگز ہیں, آپ نے اس میں ٹریننگ لینی ہے اور آپ نے 70% مارکس اسکور کرنا ہے. اس کے بعد جب آپ کو رینک لگیں گے آپ کے رینک کے مطابق, اسکیل کے مطابق, تب آپ ہائر ہو جاتے ہو. یہ نہیں کہ آپ نے نہیں اکیڈمی کلیئر کرنا افسر جوان کے لیے ایکول بات ہے. صحیح. سر یہ ہو گیا ہائرنگ کی بات ہو گئی سر. جی ہم نے نوجوانوں کی بھی بات کر لی, سیلری کی. سر آپ کو جو سر کسی ڈیزاسٹر ہو گیا, کچھ ایسے ایونٹ ہو گیا جو انوانٹیڈ ان یوزول ایونٹ ہوتے ہیں آپ کے لیے سر, جہاں پر آپ کا زیادہ تر ڈیل کرنا ہوتا ہے, آپ جب وہاں پر جاتے ہیں آپ کو سب سے زیادہ سر کیا چیز ڈیل کرنی پڑتی ہے وہاں پر, آپ کے کیا اسٹیٹس صورتحال وہاں پر کیا ہوتی ہے؟ جیسے کہ کوئی بھی ایکسیڈنٹ ہو گیا, بڑا ایکسیڈنٹ ہو گیا, یا کوئی بڑا ایسا کوئی آگ لگ گئی ہے, 1122 والے وہاں پر جاتے ہیں, کیا وہاں پر سب سے پہلی احتیاطی تدابیر آپ کی کیا ہوتی ہے, آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟ دیکھیں, ہم تو سب سے پہلے جو ایریا آف انسیڈنٹ ہوتا ہے اس کو پہلے ہم بلاک کر لیتے ہیں, کلوز کر لیتے ہیں, کارڈن آف کر لیتے ہیں کہ وہاں پہ کسی شخص کا داخلہ الاؤڈ نہیں ہے. جی. پولیس ایڈمنسٹریشن, ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن, ریسکیو 1122 یہ مل کر ایک ساتھ کام کرتے ہیں. ہم آپریشن میں ہوتے ہیں, ایڈمنسٹریٹو ڈیوٹیز ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اور پولیس سنبھال رہی ہوتی ہے. تو عوام کا تھوڑا سا پریشر ہوتا ہے, ظاہری بات ہے, ایک بندے کے گھر پہ آگ لگی ہے تو خاموش نہیں بیٹھتا نا. وہ آپ کو کہتا ہے کہ جی میرے گھر پہ آگ لگی ہے, میرا سامان ہے, میری بیوی ہے, میرے اولاد ہے, میرے بچے ہیں, میرے گھر کا مین سامان ایک بندے نے ساری عمر گزاری ہوئی, وہ تو پریشرائز ہوتا ہے. لیکن آپ کو ہمیں ریسکیو والوں کو کام کرنے چھوڑے تو وہ جلدی سے کام ہو جاتا ہے نا. تو یہ ہماری اسٹریٹجی ہوتی ہے, ہم پہلے سین کلیئر کرتے ہیں, آپریشن ٹیم اندر جاتی ہے, انسیڈنٹ ہیڈ ایک ہوتا ہے فیلڈ پہ, وہ انسیڈنٹ کمانڈر کنٹرول روم جو ہمارا 24/7 آپریشنل ہے وہ اس کو فیلڈ پہ بیک اپ پرووائڈ کرتا ہے کہ جی مجھے اگلا فائر ٹرک ریکوائرڈ ہے, چاہے وہ 2 مانگے 3 مانگے, کیونکہ اس کو اس وقت پتا ہے کہ اسپاٹ پہ ایمرجنسی سیویریٹی انڈیکس کیا ہے. تو یہ ہماری فیلڈ آپریشن ہوتی ہے. سر میں آپ کے سامنے ایک مثال رکھتا ہوں, ریسنٹلی ہمارے ساتھ ہنگو میں واقعہ ہوا تھا, ایک دھماکہ ہوا, اس کے بعد جو تھا دوسرا دھماکہ ہوا. جی. آپ کے نالج میں کچھ ایسی ایکسپیرینسز ہیں یا آپ نے ایسے ایکسپیرینس کبھی کیا ہوا ہے کہ ایک ان یوزول ایونٹ ہو جائے تو اس کے بعد آپ کی کیا اس میں کیا احتیاطی تدابیر ہوتی ہے کہ دوسرا ان یوزول ایونٹ نہ ہو, اس کی احتیاطی تدابیر کے پاس کچھ ہوتی ہے؟ دیکھیں, ہم جب اپنی ریسکیو سروس اکیڈمی میں ہوتے ہیں, جو ہم اسٹڈی کرتے ہیں, تو ہم 4 ونگ سے ہم کلیئر ہوتے ہیں. جتنے بھی جوان افسر ہیں وہ 4 ونگ سے انہوں نے اسپیشلائز ڈگری لی ہوتی ہے. کون کون سے؟ آپ کا میڈیکل ونگ, آپ کا فائر ونگ, ڈیزاسٹر ونگ اور سیفٹی ونگ, ان سے کلیئر ہوتے ہیں. ہر ایک ونگ میں جب آپ جاتے ہیں تو اس کی بکس آپ پڑھتے ہیں تو اس میں ایک چیز کنفرم ہوتی ہے, سیفٹی فرسٹ. ہمارے آپ ہیڈ کوارٹر میں جائیں, وہاں پہ ایک بڑا سا بولڈ اس میں لکھا ہے لیٹرز میں سیفٹی فرسٹ. تو سیفٹی تو فرسٹ ہے. جب میری سیفٹی نہیں ہوگی تو میں کام کس طرح کروں گا؟ تو ہم پہلے سیفٹی کو انشور کراتے ہیں مختلف ڈپارٹمنٹ سے, ایجنسیز سے, پولیس سے, ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سے. پھر ہمارے اسٹاف اتنا ٹرینڈ ہوتا ہے کہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ بھائی کہاں میں نے جانا ہے, کہاں میں نے روکنا ہے, کہاں میں نے انتظار کرنا ہے. تو یہ آلریڈی ایکسپرٹ ہوتے ہیں. اور یہ نہیں کہ آج بندے نے ٹریننگ کر لی تو اگلے دن چلا جائے, مجھے نہیں, اس کے ساتھ سینئر اس کی ٹیم انوالو ہوتی ہے. صحیح. سر آپ کا 1 سال پورا ہو گیا. 6 مہینے. 6 مہینے سر. اب میں تو کمپیریزن بھی آپ کے ساتھ آپ کے نہیں کہہ سکتا کہ کمپیریزن کر دیں, کیونکہ میرا اس سے پہلے سٹی SHO فیاض خان کے ساتھ ایسا ایک پوڈ کاسٹ ہوا جس میں انہوں نے بہت پولائٹلی کہا کہ کوہاٹ کی صورتحال بہت اچھی ہے, کوہاٹ میں سب کچھ نارمل ہے. جو 2024-25 کے جو میں نے ان کے ساتھ کمپیریزن کروایا تو 2025 کے حالات بہت اچھے ہیں اور 2024 میں اموات زیادہ ہوئی تھی, 2025 میں کم ہوئی تھی. جی. آپ کے خیال سے کیا حساب ہے سر؟ نہیں دیکھیں, میں نے آپ کو وہی بات کی کہ ایمرجنسی روز پروز آتی رہتی ہیں.
کام روز بروز بڑھتا جاتا ہے, پروٹوکول ڈیوٹیاں روز بروز آتی جا رہی ہیں, VVIP پروٹوکولز ہیں وہ بھی ہماری ذمہ داری ہے, ان کو ایمبولینس پرووائڈ کرنا, فائر ٹرک پرووائڈ کرنا, کوئی انسیڈنٹ ہو جائے وہ بھی ہماری ذمہ داری ہے, اسکول کالجز کے وزٹس ہو گئے, ٹریننگ ونگ ہو گیا, وہ بھی ہماری ذمہ داری ہے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم جس ایریا ڈسٹرکٹ میں یہ وار زون میں ہے, ٹھیک ہے, وہ بھی ہم نے کور کرنا ہے. میں مطلب میری مراد کے ایڈمنسٹریشن, ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے کور کرنا ہے. اس کے بعد آپ کے روزانہ کوئی نہ کوئی احتجاج ہوتا ہے, کوئی نہ کوئی اور واقعہ ہوتا ہے, لوگ آ جاتے ہیں, ان کو بھی کنٹرول کرنا. جو میں اپنے ریسکیو 1122 کے حوالے سے دیکھوں, آپ نے ایمبولینس پرووائڈ کرنی ہے, آپ نے فائر ٹرک پرووائڈ کرنا ہے. تو مطلب دس از اے چیلنجنگ جاب. آپ نے چیلنجنگ بتا دی, آپ نے ایک چیز چھوڑ دی, میں بتاؤں, بتائیں. اب جو سر VVIP کا نام لیا آپ نے, VVIP میں تو سر وہ لوگ بھی آتے ہیں جو ایمبولینسز میں ایک دوسری جگہ سے ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریول کرتے ہیں, تو آپ کیا وہ بھی پرووائڈ کرتے ہیں؟ نہیں, ہم وہ ٹریول پرووائڈ نہیں کرتے. ہم وہ ٹریول پرووائڈ کرتے ہیں کہ ایک پیشنٹ ہے, اس کو ڈاکٹر نے سین کیا, دیکھا, اور وہ فیسلٹی ہاسپٹل میں ریکوائرڈ نہیں ہے. فار ایگزامپل اس کو ICU کی ضرورت ہے, ICU اویلیبل نہیں ہے, اس کو ریفر کرنا ہے. نہیں سر, آپ میری بات شاید صحیح, اب میری بات سمجھے نہیں. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں جو VIP پروٹوکول ہوتی ہے, آج کل ایک نیا ٹرینڈ نکلا ہے, وہ ایمبولینس میں ٹریول کرتی ہے, ان کو آنا جانا آسان ہوتا ہے, ٹریفک بھی نہیں ہوتی, باقی سب کو جو ہے. تو کیا سر یہ ایگری کرتے ہیں آپ اس بات سے؟ نہیں, ایمبولینس سب سے بیک سائڈ پہ ہوتی ہے, پیچھے ہوتی ہے. کوئی واقعہ ہو جائے, کوئی ایشو ہو جائے, تو ایمبولینس اس VVIP کو فرسٹ ایڈ پرووائڈ کرے, اس کے لیے ہوتی ہے. نہیں, ٹریولنگ کے لیے کدھر ہوتی ہے, ہم عوامی ڈپارٹمنٹ ہے, عوام کی خدمت کے لیے. اور میں نے آپ کو ایک بات کی, اب میں آ رہا تھا آپ کے شو میں, تو اس سے پہلے میں اپنے فیس بک کو چیک کر رہا تھا, تو وہاں لکھا ہوا تھا کہ ہماری نیندیں ساری قربان ہو جائیں لیکن کسی کی جان ٹھیک رہے, سلامت رہے, تو ہمارا وہ کام ہے. اور آپ, میں آپ کو ایک کلیئر کٹ بات بتاؤں, ریسکیو 1122 میں ہر ایک بندہ VVIP ہے. صحیح, چاہے وہ غریب ہے, چاہے وہ مالدار ہے, چاہے وہ پٹھان ہے, چاہے وہ کچھ پنجابی ہے, چاہے وہ گورا ہے, چاہے وہ کچھ بھی کالا ہے. نو, فار اس ہیومینٹی. صحیح. سر ابھی کوئی پیشنٹ اگر لیٹ سپوز آپ کے ساتھ کو ہارٹ سے راولپنڈی یا پشاور شفٹ ہو جائے, تو کیا آپ اس سے کوئی چارجز لیتے ہیں؟ نہیں, ہمارے ریسکیو میں کوئی چارجز نہیں, فری آف کاسٹ ہے. اور اگر آپ کے کسی بھی عملے میں کوئی اگر ان سے کوئی جیسی ڈیمانڈ کرے تو کہاں پر کمپلین کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, مجھے تو 5 سال ہو گئے, آج تک کس نے کی نہیں ہے. اگر کوئی ایسا آڈینس کے لیے, نالج کے لیے بتانا چاہ رہا ہوں, ایسا ہو کہ اگر آپ کو کہیں بھی ایریا میں, صرف میرے ایریا میں, ڈسٹرکٹ میں نہیں, آپ کو کسی ایریا میں کسی بھی کوئی ایمرجنسی رسپانس میں کسی سٹاف کے بارے میں کوئی کمپلینٹ ہے, تو آپ 1122 کو فون کریں. آپ ان سے ایمرجنسی آفیسر یا میرا نمبر لیں, ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر کا. آپ لکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, آپ صرف ایمرجنسی بتا دیں کہ یہ ایمرجنسی تھی, یہ میری والدہ تھی. لکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, یہ ہمارا آفس ہے, وہاں جائیں. پھر آپ دیکھیں, میں جانوں, وہ بندہ جانے, ہیڈ کوارٹر جانے. اسٹرکٹ انسٹرکشنز ہیں ہیڈ کوارٹرز کی. میں نے 5 سال میری سروس ہو گئی ہیں. میں نے کہا نا, ملاکنڈ سے سٹارٹ ہوا, میں شانگلہ میں آیا, شانگلہ سٹارٹ ہوا, میں ایبٹاباد آیا, ایبٹاباد سے یہاں کوارٹ میں 4th میرا ڈسٹرکٹ ہے. یہ 4.5-5 سال سروس میں آج تک ایسا واقعہ نہیں ہوا, آج تک نہیں ہوا. تو یہی تو ہے کہ لوگ ریسکیو 1122 کو ٹرسٹ کرتے ہیں. ایسے ہی مطلب آپ نے مختلف, کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ان کے اویئرنیس ہی نہ ہو کہ کسی سے کمپلین بھی کرنی ہے؟ نہیں, یہ میں اپنی طرف سے پوچھ رہا ہوں, کوئی الزام نہیں. اس طرح کبھی کمپلین ہوتی کہ گاڑی آ گئی لیٹ, ہاں ایسا ہو سکتا ہے, یہ ہو سکتا ہے, ہم آتی ہیں. اچھا سر, لیٹ سے مجھے ایک ذہن میں سوال آ رہا ہے, میں آپ کی بیچ میں بات کاٹ. جی سر, کیا ایمبولینسز کو کینٹ میں داخلہ منع ہے؟ نہیں. تو سر میں کیوں دیکھتا ہوں کہ یہاں پر 1122 کی جو ہے تو رش پہ کھڑی ہوتی ہے ایمبولینسز, اور کینٹ کا راستہ نہیں. روٹ مختلف ہوتے ہیں, روٹ چینج ہوتے ہیں, اسکول کے ٹائمز روٹ چینج ہوتے ہیں, ایمرجنسی کا جو ایریا وہ ہوتا ہے چینج ہوتا ہے. اب اگر آپ نے پنڈی روڈ کی طرف جانا ہے تو آپ کینٹ کے اندر جاؤ, تو آپ وہ ایک دم جلدی پہنچ جائیں گے. ایسے ہی ٹھیک ہے. اگر آپ نے فار ایگزامپل کنگ جو گیٹ ہے, کنگ گیٹ کا ایریا, وہاں جانا ہے, تو آپ کو کینٹ میں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اب تو وہ جنگل خیل والے راستے سے نکلو گے نا. تو روٹ مختلف جو وہ ڈرائیور کو پتا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس باقاعدہ پن کوڈ ہوتی ہے, وہ پن کوڈ کے تھرو وہ جو کالر ہے اس سے ہم پن مانگ لیتے ہیں, تو چیک اس پہ ریڈ سرکل مارک کر رہا ہوتا ہے, تو وہ روٹس کا وہ ہوتا ہے, ڈیفرنس ہوتا ہے. گوگل میپ پہ چلتے ہیں, گوگل میپ پہ چلتے ہیں. ٹھیک ہے سر, ابھی دیکھیں امپورٹنٹ سوالات پوچھ رہا ہوں آپ سے میں. ریسکیو 1122 کو ہارٹ کے لیے کتنا فنڈ سالانہ یا منتھلی الاٹ ہوتا ہے؟ اپنی نیڈ کے مطابق ہوتا ہے. الحمدللہ. اچھا, الحمدللہ. مطلب جب آپ ریفر کرنے کا جو ایکچوئل پیشنٹ جس کو ہم نے پشاور ریفر کرنا ہے, آپ اس کو ریفر کریں, وہ دن میں 2 ہوں 3 ہوں, نو پرابلم. لیکن آپ ایک ایسا پیشنٹ ریفر کریں جس کا پیٹ درد کر رہا ہے, جس کو کھانسی ہے, نزلہ ہے, تو وہ پھر پرابلم ہے. تو ہم نے اس پہ بھی
کٹ لگایا ہوا ہے. اس میں ہمیں ایم ایس سے DSTO سے سب سے ہم نے بات کی ہے اور انہوں نے بھی ہمارے ساتھ ایگری کیا ہے کہ بھائی جو ریفرل کا پیشنٹ ہوگا یا ڈاکٹر اویلیبل نہ ہو یا اس کی فیسلٹی اویلیبل نہ ہو, وہ بھی ایک جینون ریزن کے ساتھ وہ ریفر ہوگا. اور الحمدللہ ریسکیو 1122 کو کسی بھی ڈسٹرکٹ میں 34 ڈسٹرکٹس میں اس میں ریسورسز کا, پیٹرول کا, ریپیئر کا, مسلینیس کا کوئی پرابلم نہیں ہے. مطلب یہ ایک واحد ایسا ڈپارٹمنٹ ہے کہ سرکار اس کو سپورٹ کرتی ہے. صحیح. سر جو ایک تو عام ایمبولینس ہوتی ہے, ایک ہوتی ہے سر جو کسی ڈیزاسٹر کے لیے جا رہی ہے, بڑا ایونٹ ہوا اس کے لیے جا رہی ہے, اس میں سر آپ کے ساتھ کیا کیا فیسلٹی اویلیبل ہوتی ہے؟ دیکھیں ہمارے میں آپ کو کہنا ہے کہ ڈیزاسٹر کے ریلیٹڈ مختلف وہیکلز ہیں. ایک تو آپ ایمبولینس, آپ کی میڈیکل ونگ آ گیا, ٹھیک ہے, جس میں آپ کا RTA روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ ہو گیا, کسی کو بلڈ پریشر شوگر کا مریض آگے پیچھے, تو یہ میڈیکل سائڈ تو یہ ہو گئی. پھر آپ کی ایک ہوتی ہے ڈیزاسٹر سائڈ, اس میں مختلف اسپیشلائزڈ وہیکلز ہیں. فائر کی وہیکل بھی ہے, ڈیزاسٹر کی وہیکل بھی ہے, ڈروننگ کی وہیکل بھی ہے, مائن کی وہیکل بھی ہے, ریکوری کی بھی وہیکل ہے. تو جب ایک کال کرنے والا بندہ جب آپ کو کال کرتا ہے کہ میرے گھر کی یا میری بلڈنگ کولیپس ہو گئی ہے, تو ہمارا بندہ آٹومیٹکلی وہ اسپیشلائزڈ وہیکل, وہ اسپیشلائزڈ اسٹاف وہاں بھیج دیتا ہے. ایک بندہ کال کرتا ہے کہ میرے گھر پہ آگ لگی ہے, اب جہاں پہ آگ لگی ہے وہاں پہ آپ ریکوری تو نہیں بھیجیں گے نا, وہاں پہ آپ فائر ٹرک بھیجیں گے نا. تو یہ اسپیشلائزڈ ہر ایک اسٹیشن میں اویلیبل ہے, ہر ایک اسٹیشن میں پارک ہے, ہر ایک کا اپنا ایریا ہے, ہر ایک جو پولیس میں اس کو SHO کہتے ہیں, ہمارے لینگویج میں ریسکیو کی لینگویج میں اس کو SHI کہتے ہیں, اسٹیشن ہاؤس انچارج. اس کے پاس اپنا اسٹاف ہوتا ہے, اپنا فنڈ ہوتا ہے, اپنی وہیکلز ہوتی ہیں, اپنا ایریا ہوتا ہے, وہ اس کو آگے لے کے چلتا ہے, منہ لے کے چلتا ہے. صحیح. سر جو میں نے اکثر دیکھا ہے ایمبولینسز میں جو ہے تو آکسیجن کے جو اپنا اکوپمنٹ ہوتا ہے سارا, اور اس کے علاوہ جو یہاں پر کہیں ٹریول کرنا ہو, پشاور اسلام آباد لے کے جانا ہو پیشنٹ کو, تو وہ سارا ہمارے کوہاٹ 112 کی ایمبولینسز میں اویلیبل ہے. وہ بالکل ہمارے پاس جتنی ریسکیو کی, ہیلتھ کی جتنی ایمبولینس ہیں وہ ساری اسپیشلائزڈ ایمبولینسز ہیں. اس میں آپ کا AED مشین سے لے کے AED آپ کے ہارٹ اٹیک کو کنفیگر کرتی ہے, آپ کا ECG, آپ کا اس میں آکسیجن, آپ کا بلڈ پریشر مشین, آپ کا ڈیجیٹل مانیٹر, آپ کا پلس آکسی میٹر, سیکشنز A to Z. سر میرا اگلا سوال یہ ہے کہ آپ کے ساتھ جب سے آپ آئے ہیں تب سے یا پچھلے مہینے کے ساتھ ہم کمپیریزن کریں تو ٹوٹل کتنے کیس آپ کے ساتھ رپورٹ ہوئے, کچھ کمپیریزن ہے آپ کے پاس؟ دیکھیے منتھلی جو ہماری رپورٹ بنتی ہے پر ڈے کے حساب سے 2 قسم کی رپورٹ تھی. ایک ایمرجنسی ہوتی ہے, ایک ہماری جو ریفرل سروسز ہے وہ ہوتی ہے. پھر ہماری ایک ویکلی رپورٹ بنتی ہے, وہ ایمرجنسی اور ریفرل کی ہوتی ہے. پھر 4 ویکس کو کمبائن کر کے ایک منتھلی رپورٹ بنتی ہے, وہ ہماری جنرل ایمرجنسیز اور ریفرل ایمرجنسیز کی ہوتی ہے. تو جب سے میں نے ہولڈ سنبھالا ہے یہاں کا کوہاٹ کا, میں نے جب سے چارج لیا, ٹیک اوور کیا, تو تقریباً 419 418 سے تو اب یہ ریشو تقریباً 520 550 تک آ گئی ہے پر منتھ کی. صحیح. اور اس میں ریفرل بھی یہ 70 سے 80 100 ریفرلز آ گئے. پہلے یہ 40-45 ریفرلز ہوتے تھے کیونکہ پیشنٹ کا رش بڑھ گیا ہے, ڈیزیز ہو گیا ہے زیادہ, اور ہاسپٹل اس طرح کے اکوپ نہیں ہے یہاں پہ, پرائیویٹ ہاسپٹل بھی نہیں ہے یہاں پہ اس طرح کی جس طرح پشاور میں ہے. تو ہمیں ریفرل ایمرجنسی کرنا, تو یہ ایک چینج آیا یہاں پہ, ایمرجنسی کی ریشو زیادہ ہو گئی. آپ کے خیال سے سر ان کیسز کے بڑھتے ہوئے کیسز کی سر آپ کے خیال سے کیا وجوہات ہے؟ دیکھیں ایک تو یہ کہ وجوہات یہ کہ ایک تو OPD کا پیشنٹ OPD میں جانا چاہیے اور ایمرجنسی کا پیشنٹ ایمرجنسی میں جانا چاہیے. تو جب OPD کا پیشنٹ بھی ایمرجنسی میں جائے گا تو ریشو آلریڈی زیادہ ہوگی. پلس روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ جو ینگسٹرز ہیں ہمارے 1 to 5 بائک لے کے, کوئی انہوں نے سیفٹی پریکاشنز نہیں ہوئی, نہ ہیلمٹ ہے, نہ ان کے پاس ڈرائیونگ لائسنس ہے, وہ ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں. پلس لوگ وہیکلز انتظار نہیں کرتے, بالکل انتظار نہیں کرتے, تھوڑا ویٹ کریں. چوکس ہمارے پاس کم ہے, چھوٹے روڈ ہماری تنگ ہیں, تو میرے ایمبولینس بھی گزر رہی ہیں, عوام بھی گزر رہی ہے, اسکول والے بھی گزر رہے ہیں, آپ بھی گزر رہے ہیں, میں بھی گزر رہا ہوں, روڈ تنگ ہے, اس وجہ سے RTAs ہوتے ہیں. زیادہ تر ریشو RTA کی ہے. پلس آپ نے فائر کا بتایا, تو فائر کری کہ لوگ کے وال اوپن ہو جاتے ہیں, الیکٹرک جو ایشوز کریکشنز ہوتے ہیں وہ ان کے سیڈرائز نہیں ہوتے, اس وجہ سے ہوتے ہیں. بلڈنگ کولیپس کے اتنے ایشوز نہیں آتے, ایک آدھ میرے زمانے میں ایک آدھ آیا, وہ بھی ایک مطلب اتنا کوئی ہیوی سیویئر انڈیکس نہیں تھا, کم آیا. تو لوگوں کو احتیاط کرنی چاہیے کیونکہ ان کی جان امپورٹنٹ ہے. میں تو پہنچ جاؤں گا, میری ٹیم بھی پہنچ جائے گی, آپ کے لیے, آپ کی خدمت کے لیے میری ٹیم 24/7 ہے, لیکن لوگوں کو بھی چاہیے کہ تھوڑا سا احتیاط کرے. ٹھیک ہے نا, تھوڑا احتیاط کرے. سر کوہاٹ میں زیادہ تر کس مقامات پر آپ کو کچھ اندازہ ہے اس حوالے سے, کس مقام پر زیادہ حادثات ہوتے ہیں؟
جی جس طرح میرا ایریا آدم خیل در آدم خیل سے سٹارٹ ہوتا ہے، تو وہاں سے میرا ایریا سٹارٹ ہوتا ہے، تو آپ کو در آدم خیل میں ورسک موڑ ہے، وہاں پہ بہت سیویئر آر ٹی ایز ہوتے ہیں، اور وہ ایسے آر ٹی ایز ہوتے ہیں کہ اس میں ایک آدھ بندہ نہیں ہوتا، 6-7 لوگ ہوتے ہیں. صحیح. اور آپ کا جو لاچی کا ایریا ہے وہاں جو مین چوک ہے وہاں پہ کافی ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں کیونکہ ایوننگ ٹائم ہوتا ہے. پلس آپ کا کوہاٹ کا جو مین چوک ہے پشاور چوک، یہاں کافی ہوتے ہیں واقعہ ہوتے ہیں. پلس آپ جب ٹول پلازا سے باہر نکلے، جو مین ٹول پلازا ٹنل سے باہر نکلے، فرینڈ شپ ٹنل جہاں لکھا ہے اس سے آپ باہر نکلیں تو ایک سلوپ ہے، وہاں پہ آج کل سلوپ کے ساتھ وہ فیل بریک کا بھی وہاں پہ ایسے ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں. تو اب یہاں سے رسپانس ٹائم آگے پیچھے لے جانا، لوگوں کی خدمت کرنا، ہمارا کام فرسٹ ایڈ پرووائڈ کرنا، اس کو ہاسپٹل شفٹ کرنا ہے تاکہ اس وقت ہم اس کو آرام دے سکیں. تو یہ ایریاز کافی زیادہ ہیں. جی جی سر. اس کے علاوہ سر میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ کوہاٹ کے عوام کے لیے اور خاص کر کوہاٹ کی نوجوان کے لیے، کیونکہ ہمارے کوہاٹ میں زیادہ تر جو ہے تو نوجوانی معاشرہ ہمارے نوجوانوں کا ہے. جی جی نوجوانوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے ایز اے ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر؟ جی میں اپنے کوہاٹ کی عوام کو، ایک بہت بہادر، ایک بہت غیور عوام کو یہ میسج کنوے کرنا چاہوں گا کہ اپنا خیال رکھا کریں. دیکھیں ہمارا کام لوگوں کی سیفٹی ہے، لوگوں کی جان بچانا ہے. ٹھیک ہو گیا، ہم 24/7 ہائی الرٹ فورس ہے ہماری. جب آپ کسی ایمبولینس کو دیکھیں، آپ ریسکیو 1122 کی کوئی وہیکل کو دیکھیں، تو ایک چھوٹا سا کام ہے، ایک پبلک کام ہے، آپ اس کو راستہ چھوڑ دیا کریں تاکہ کسی کی جان بچ سکے، کسی کا جو گھر بچ سکے. اور ریسکیو 1122 کو سپورٹ کیا کریں. جس طرح بات کی انہوں نے کہ فیک کالز کی، تو کائنڈلی فیک کالز، آپ کی فیک کالز جو آتی ہیں تو ایکچوئل ایمرجنسی اس سے ہو جاتی ہے مس. فیک کالز کو دور کریں. آپ کا کام ہو، چاہے دن ہو چاہے رات ہو، آپ ہمیں فون کریں، میرا سٹاف آپ کے لیے حاضر ہوتا ہے. ہم آپ لوگ کے لیے ہیں، آپ لوگ کے لیے ہم 24/7 ہائی الرٹ ہیں، اور ہمارے افسر، ہمارے جوان سب ایک ہی ہیں. آپ لوگ کی خدمت کرنا یہ ہمارا فرض ہے. اپنا خیال رکھیے گا. اور کوہاٹ میں سرو کرنا ایک اعزاز کی بات ہے، اور کوہاٹ کے بہت اچھے لوگ ہیں، ہمیں بہت عزت دیتے ہیں، بہت رسپیکٹ ہماری کرتے ہیں، اور ریسکیو 1122 کو بہت زیادہ رسپیکٹ کرتے ہیں. اس کو اس طرح آگے کرتے رہیں، کیونکہ آپ لوگ کا ڈپارٹمنٹ ہے، آپ ہی نے اس کو سنبھالنا ہے، اور یہ آپ ہی لوگوں کے لیے حکومت نے بنایا ہوا ہے. بہت شکریہ، خوش رہیں. چلے سر، تھینک یو سو مچ. آپ نے وقت دیا. یو ویلکم. انشاءاللہ سر ان فیوچر میں آپ کے ساتھ پھر سے کسی آپ میرے پاس آئیں، میرے آفس آئیں، چکر لگائیں، وہاں پہ کریں براڈ کاسٹ. انشاءاللہ آپ چکر لگائیں، ہمارے اکثر ایونٹس ہوتے ہیں، ہماری ایمرجنسیز ہوتی ہیں، آپ اس پہ کریں براڈ کاسٹ. اور ہمیں بڑی ایک ہیپینس، خوشی ہوتی ہے کہ آپ لوگ آتے ہیں. ہمیں لوگوں کو فیس کرنے میں لوگوں کو پتہ ہے کہ ریسکیو 1122 اتنا ہائی الرٹ ہے. یو آر آلویز ویلکم. تھینک یو ویری مچ. تو ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا، جو ہمارے ساتھ تھے عارف خٹک، ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر، اور 1122 کو پریزنٹ کر رہے تھے. آج ان کے ساتھ ہم نے بات چیت کی، ان کے پوائنٹ آف ویو جانے، اور آپ کے سامنے کنسٹرکٹیو اور فرینڈلی وے میں آپ کے ساتھ ان کی پرسنالٹی اور ان کے خیالات کو ہم نے پریزنٹ کیا. تو اب ہمیں اجازت دیجیے، ہم پھر ملیں گے آپ کے ساتھ کسی نئے گیسٹ کے ساتھ، کسی نئے خیالات میں، اور کسی نئی پرسنالٹی کو ایکسپلور کریں گے آپ کے لیے، اور پھر ملیں گے انشاءاللہ. مجھے اجازت دیجیے. السلام علیکم.